إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك فأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں دعوت ابراہیم علیہ السلام اور بناء ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا ہے. جیسا کہ آپ الحمدللہ سابقہ آیات مبارکہ میں اور سابقہ دروس میں یہ بات سن چکے ہیں، سب سے پہلا گھر اللہ تبارک و تعالی نے جو عبادت کے لیے وضع فرمایا لوگوں کے لیے وہ یہ اللہ کا کعبہ ہے. اس کے بنا کے بارے میں وہ چیز ہمیں قرآن پاک سے معلوم ہوئی، وہ بنا ابراہیم ہے. اس سے پہلے اس کی کئی مرتبہ بنا ہوئی لیکن اس کا ذکر قرآن مقدس نے نہیں فرمایا کیونکہ ضرورت ہی نہیں تھی. اللہ کا قرآن کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں تاریخ بیان کرے، نہ اللہ کا قرآن کوئی قصے کی کتاب ہے کہ کسی ایک قصے کو لے لیں اور ہمیں اول سے لے کر آخر تک ایک قصہ سناتے چلے جائیں. اللہ کا قرآن جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے، کتاب موعظت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن جو ہے وہ ذکرہ ہے، اللہ کا قرآن جو ہے وہ تذکرہ ہے، اللہ کا قرآن جو ہے وہ نور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہدایت خلق کے لیے ایک سب سے بڑا دستور ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد کریں کہ قرآن مقدس کا تو اسلوب بیان ہی یہ ہے کہ وہ اہم مسائل کا ذکر فرماتے ہیں: توحید، مسئلہ نبوت و رسالت، مسئلہ قیامت، اور پھر ان مسائل پر ادلہ کا ذکر فرماتے ہیں اور مخالفین کو جواب دیتے ہیں. اسی طرح اللہ نے قرآن میں حدود بیان فرمائے کہ کن کن معاملات میں آدمی اگر خدا نہ کرے حدود سے نکلے تو اس پہ کیا حد ہے. اسی طرح قرآن مقدس نے وہ احکامات بھی الاجمال بیان فرما دیے جس میں خلق کو محتاجی اور احتیاج ہوتی ہے، ہر وقت ان کو ان مسائل سے واسطہ پڑتا ہے. اور قرآن مقدس نے جہاں کوئی واقعہ ذکر فرمایا، مثلا ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، تو ان واقعات سے مقصد ہمیں ہدایت اور عبرت ہے. کوئی واقعہ سنانا اور کوئی قصہ بیان کرنا نہیں ہوتا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قدیم مفسرین کرام جو ہیں وہ صرف قرآن مقدس کا جو اصل الاصول ہے اسی کو بیان فرماتے ہیں. البتہ متاخرین میں سے بعض لوگوں نے مثلا قوم عاد کا ذکر آیا تو قوم عاد کی جو تاریخ مل سکتی تھی ذکر کر دی، قوم سمود کی تاریخ بیان کر دی، ورنہ یہ قرآن پاک کا کوئی مقصود اصلی نہیں ہے. اگر کسی نے ایسی تاریخیں ڈھونڈنی ہیں تو تاریخ کی کتابیں موجود ہیں، جغرافیہ کی کتابیں موجود ہیں، انصاب کی کتابیں موجود ہیں، وہ ان کو جا کر دیکھیں.
قرآن پاک تو جیسے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن تو ہدایت ہے۔ اسی طرح قرآن مقدس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ، یہ تو ایک یاد دلانے والی کتاب ہے کہ بھولے بھٹکوں کو یاد دلائے کہ تم نے آخرت میں بھی اللہ کے پیش ہونا ہے۔ اسی طرح قرآن کے بارے میں آیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا، اے میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف نور، اور نور بھی کھلا ہوا روشن اتارا ہے کہ جو آدمی قرآن پاک پہ عمل کرے گا تو وہ جہنم کی کھائیوں میں اور وادیوں میں گرنے سے بچ جائے گا اور جنت میں پہنچ جائے گا۔ اسی طرح قرآن پاک نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اور کہیں فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں قرآن مقدس کا جب تک آدمی کو مقصود اصلی سمجھ رہا ہے تو وہ اللہ کے قرآن سے کما حق استفادہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے بعض لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ مثلا نبی بنی اسرائیل کا قصہ چل رہا تھا اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات آ گئی۔ جو مخالف ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، ہندو ہیں، غیر مسلم اقوام ہیں، وہ تو ان چیزوں کو اچھالتے ہیں کہ دیکھو جی اگر یہ اللہ کا کلام ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کوئی ترتیب ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قرآن کیوں اتارا گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بنا کا ذکر نہیں فرمایا، شیس علیہ السلام کے زمانے میں کعبہ بنا تو ذکر نہیں آیا، اسی طرح قوم عمالقہ اور جرہم نے تعمیر کعبہ کی تو ذکر نہیں آیا، اسی طرح قریش مکہ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تو ذکر نہیں آیا، عبداللہ ابن زبیر نے تعمیر کی تو ذکر نہیں آیا۔ اگر اللہ نے ذکر کیا ہے تو فقط بنا ابراہیم علیہ السلام کا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کعبے کو بنایا، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ خداوند قدوس کوئی بنائے کعبہ کی تاریخ تو نہیں بیان کر رہے کہ وہ الف سے لے کر یہ تک ہمیں قرآن میں بتلاتے کہ جی پہلے ملائکہ نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر شیس علیہ السلام نے بنایا۔ مقصود اصلی یہ تھا کہ جب میرے مدنی سرکار تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت مکے میں مشرکین مکہ تھے اور مدینہ منورہ میں یہود تھے اور نجران کے علاقے میں نصارہ تھے، نصرانی تھے، یہ قومیں اس وقت موجود تھیں حضور پاک کے زمانے میں۔ اور مشرکین مکہ کو یہ اصرار تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے کعبے کے مجاور ہیں، ہم جو ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا ہے اس کی حفاظت کرنے والے، زمزم پلانے والے، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والے، مینا عرفات جانے والے، لہذا ہم تو بالکل خالص ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہیں۔ جیسے آج کل بھی لوگوں کو مثلا دھوکا لگتا ہے کہ ایک آدمی اگر حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی مزار پہ بیٹھا ہے، یا ایک آدمی اگر آج بھی معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی مزار پہ بیٹھا ہے یا بزرگوں کی مزاروں پہ بیٹھے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جی اصل تو ہم بزرگوں کے دین پہ ہیں، بزرگوں کے طریقے پہ ہیں، دیکھو ان کی قبروں پہ تو ہم بیٹھے ہیں۔ ہی وہ مغالطہ ہے جو اس زمانے میں مشرکین مکہ کو بھی تھا اور یہود و نصارہ کو بھی تھا۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج بھی مثلاً یعنی اگر ہم آج حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی تعریف و ثنا میں جتنی بڑی تقریر کیوں نہ کر دیں، حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تعریف میں اور ان کی کتابوں سے اور ان کے مواعظ حسنہ سے ہم کیوں نہ کتنا بڑا علم بیان کر دیں، لیکن وہ لوگ کہیں گے کہ نہیں جناب نہیں، اصل وارث تو جی ہم ہیں، دیکھو ہم ہی تو روضے پہ بیٹھے ہیں نا، ہم ہی مجاور ہیں اور مزار کی چابی ہمارے پاس میں ہے، جھاڑو ہم دیتے ہیں، صفائی ہم کرتے ہیں، سال میں خیراتیں اور عرس ہم کرتے ہیں، ان لوگوں کا کیا تعلق ہے ہمارے اس بزرگ سے؟ یہی بعین ہی مشرکین مکہ کا دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں،
دلیل کیا ہے کہ دیکھو جی اللہ کے کعبے کی چابی ہمارے پاس ہے. دلیل کیا ہے کہ دیکھو جی زمزم پہ ہمارا کنٹرول ہے، سقایا ہمارے پاس ہے. دلیل کیا ہے؟ دیکھو جی اللہ کے کعبہ جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اس کا ہم طواف کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جو حج کیا، جو احکام اللہ نے ان کو سکھائے، ہم مینا جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، ہم احرام باندھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ختنہ بیٹھے تو ہم ختنہ بیٹھتے ہیں. ان کے دور میں بھی بچہ جب پیدا ہو تو عقیقہ ہوتا تھا، ہم بھی عقیقہ کرتے ہیں، لہذا ہم ملت ابراہیم پہ. اسی طرح یہود اور نصارہ کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ ملت ابراہیم پہ تو ہم ہیں، کیونکہ ہم حضرت اسحاق علیہ السلام یعنی اسرائیل جن کا نام ہے، ہم تو ان کو ماننے والے ہیں. ہم تو ان کے نسل میں جو پیغمبر آئے ہم ان کا اتباع کرنے والے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں یا عیسیٰ علیہ السلام ہوں، آگے چل کے سب اولاد ابراہیم الخلیل علیہ السلام بنتے ہیں. تو لہذا ہم ہیں ملت ابراہیم پر. تو اس لیے خدا بند قدوس نے قرآن مقدس میں کئی مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو ذکر فرمایا، اور کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کا ذکر فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کی کہ اے میرے بندو بات سمجھو، کسی کے دروازے کی چابی لینے سے اس کا دین و کتاب آدمی نہیں بن جاتا. کسی کے مزار پہ بیٹھ جانے سے اس کا وارث حقیقی نہیں بن جاتا. کسی کی قبر پہ پھول چڑھانے سے وارث حقیقی نہیں بن جاتا. اصل تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا تم جس کے مزار پہ بیٹھے ہو وہی عقیدہ بھی رکھتے ہو. اگر تم حضرت عبد القادر جیلانی سے اپنی نسبت کرتے ہو، وہ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار تھے، وہ تو حنبلی المسلک تھے. تو کیا تم امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہو؟ انہوں نے تو ساری زندگی اپنی رفض شیعت کے خلاف اور بدعت کے خلاف اور شرک کے خلاف صرف کر دی. کیا تم نے بھی اپنی زندگی بدعات اور شرک اور رفض کے خلاف کوئی جہاد کیا ہے؟ صرف مزار پہ بیٹھ جانے سے اگر کوئی حقدار بنے تو پھر تو مکے والے واقعی زیادہ حقدار تھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام یہودیت پہ بھی نہیں تھے، نصرانیت پہ بھی نہیں تھے، بلکہ وہ تو سب کو چھوڑ کے اپنے آپ کو اللہ کے سونپنے سپرد کرنے والوں میں تھے، اور نہ وہ شرک کرنے والوں میں. تو اس لیے اللہ نے بنا کعبہ کا ذکر کیا کہ میں نے تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ کعبہ بناؤ اور میرے کعبے کو شرک سے پاک کرو، بتوں سے پاک کرو، اور تم نے 360 بت اندر رکھا ہوا ہے تو ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرتے ہو. اس لیے بنا ابراہیم کا ذکر جو ہے وہ زیادہ ہے. اسی طرح اللہ نے یہود اور نصارہ کا رد کیا کہ اگر تم واقعی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو مانتے ہو تو پھر اگر یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کی اولاد ہیں علیہ السلام کی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں خلیل اللہ کے، تو اسی طرح حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی تو خلیل اللہ کے بیٹے ہیں. بلکہ حضرت اسماعیل تو وہ بیٹا ہے جس نے یہ کعبہ بنایا ہے، تم اس کی اولاد کو نہیں مانتے ہو محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں. یعنی جس کا قربانی کا واقعہ پیش آیا وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اور کعبۃ اللہ کے بنانے میں جس نے اپنے ابا کا ساتھ دیا وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اور سیدنا اسماعیل کے ولد میں سے ہم نے پیدا کیا خاتم الانبیاء، اشرف الانبیاء، امام الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تم ان کی مخالفت کر رہے ہو تو پھر کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پہ؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے
ان واقعات کو بار بار اور کئی صورتوں میں ذکر فرمایا ہے۔ سورت ابراہیم آئی، سورت الانبیاء میں ذکر آیا، سورت بقرہ میں ذکر آیا، اور اس سورت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ واقعہ بیان کیے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ اب راجع قول اسی میں ہے، یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کعبہ تو تھا، اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو تو یہ بتلا دیا تھا، اور یہاں ایک ٹیلے کی شکل میں ایک جگہ بھی موجود تھی۔ اسی لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایات میں صحیح احادیث مبارک میں ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا۔ بظاہر وہ حکم جو ہے ایک امتحان تھا، ایک آزمائش تھی، ایک ابتلا تھا کہ تم اپنی بیوی اور اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی سارہ علیہ السلام، ان دونوں کو جا کے ایک مقام پہ چھوڑ دو، بات بھی نہیں کرنی ہے، بس وہاں ان کو پہنچا دینا ہے، ان کو چھوڑ دینا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پہ آئے، اپنی بیوی اور بچے کو لے کر۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس وقت دودھ پینے والے بچے تھے، ایک مشکیزہ پانی کا اور کچھ تھوڑا سا کھانے پینے کا سامان بھی سیدنا خلیل نے چھوڑا اور تشریف لے گئے۔ تو بی بی صاحبہ دوڑی آپ کے پیچھے کے اِلیٰ مَن تَکِلُنَا یا ابراہیم الخلیل، ہمیں کن کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ایک ایسے مقام پر بھی جہاں آبادی بھی نہیں، جہاں انسان بھی نہیں، جہاں بندہ بھی نہیں، میں ایک عورت اور ایک چھوٹا سا بچہ، اور یہاں ہم کیسے گزارا کریں گے؟ حضرت خلیل خاموش رہے۔ آخر صحیح حدیث مبارک میں یہ لفظ آتا ہے کہ بی بی صاحبہ بھی آخر نبی کی بیوی تھیں، انہوں نے بھی سمجھا اس بات کو کہ حضرت خلیل یہ کام اپنے منشے سے تو نہیں کر سکتے، اگر ہم سے ناراض ہوں تو چلو ہمارے پاس آنا جانا چھوڑ دیں، ہم سے ناراض ہوں تو ہمیں کسی دوسرے گھر میں بھیج دیں، یا چلو دو بیویوں کے اختلاف کی وجہ ہو تو پھر بھی ہمیں علیحدہ علیحدہ کر دیں، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مجھے بھی اور اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی بغیر کسی وجہ کے ایک غیر آباد مقام پہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے بی بی صاحبہ نے پوچھا اللہ امرک بہذا، اچھا ابراہیم الخلیل علیہ السلام اتنا تو ہمیں بتا دو کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑو۔ اس کے جواب میں سیدنا خلیل نے کہا نعم، کہ ہاں اللہ کا حکم۔ تو بی بی صاحبہ رک گئیں اور اس کے بعد فرمایا اذن لا یضیعنا، کہ ابراہیم الخلیل اچھا اب آپ ہمیں اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ہمیں بھی یقین ہے کہ خدا ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اب اللہ ہی ہماری حفاظت کرے۔ اس حدیث مبارک میں تو یہ لفظ نہیں آیا، لیکن بعض صحیح روایات مبارک سے یہ لفظ مبارک بھی ملتے ہیں کہ بی بی صاحبہ کی زبان مبارک سے جو کلمہ نکلا تو وہ یہ تھا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی ہمارا نگہبان اور وہی سب سے بہتر نگہداشت کرنے والے۔ اور یاد رکھیں یہی وہ کلمہ مبارک ہے جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگی اور بی بی صاحبہ کو پتہ چلا کہ آپ کے خلاف اتنا بڑا ایک اتہام کا سلسلہ کھڑا کیا گیا ہے، تو سیدہ عائشہ نے بھی رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی یہی کلمہ پڑھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب احد کے مقام پہ پریشانی آئی تو انہوں نے بھی یہی کلمہ پڑھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے اور اللہ ہی سب سے زیادہ بہتر نگہبان اور نگہداشت کرنے والے۔ یعنی آپ اسی سے اندازہ فرمائیں کہ نبی کی بیوی ہے، کسی پیر کی بیوی نہیں، اور نبی بھی کون؟ خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلو ہمیں ابراہیم کافی ہے، ہمیں حضرت خلیل کا سہارا کافی ہے، اور یہ عقیدہ بھی نہیں رکھا کہ ہمیں جو چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا ہو گیا، اللہ کے نبی ہیں، جہاں بھی ہوں گے یہاں تو ہر وقت حاضر ناظر ہوں گے۔
اگر یہاں نہ بھی ہوں تو جہاں بھی رہیں گے دور سے دیکھ لیں گے، غیب تو ان کے آگے چھپا ہوا ہوتا ہی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر کی بیویاں ہیں، لیکن کیا کہتی ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہے، کسی مقدمے میں مبتلا ہے، قید میں مبتلا ہے، کسی بہت بڑے ہم اور غم اور مصیبت آ گئی ہے، تو اسی کلمے کو کثرت سے پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جیسے بھی موقع ملے بس ہر وقت زبان پہ یہ کلمہ مبارک ہو تو چند دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کی اس مصیبت کو ختم فرما دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعد لوگوں نے تو ماشاءاللہ اس کلمے کے فضائل میں، اس کلمے کے فوائد میں، اس کلمے کے منافع میں مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے کیا کیا فائدے، اور بعض بزرگوں نے پھر اس کے پڑھنے کے طریقے بھی بتلائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائیں اور ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں۔ ورنہ اگر آپ کو کوئی طریقہ بھی نہ آتا ہو تو سب سے بڑا طریقہ تو اس کلمے کا پڑھنا ہے کہ آدمی اس کو کثرت کے ساتھ، دن ہے رات ہے، وضو ہے وضو نہیں ہے، کام کر رہا ہے، بازار میں ہے، گاڑی میں ہے، سفر میں ہے، بس چل رہا ہے، پڑھتا رہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیسے اس کی مددگیری کرتی۔ تو بی بی صاحبہ بھی واپس آ گئیں اور مشکیزہ پانی کا بھی ختم ہو گیا، اسباب بھی ختم ہو گئے، اور بی بی صاحبہ کے دودھ پر بھی اثر پڑا۔ جب خود ماں کو پانی بھی نہ ملے پینے کا تو دودھ کیا آئے گا؟ تو صحیح احادیث مبارک میں آتا ہے کہ یتلبتو، بعض روایات میں ہے یتلوا، کہ اب اسماعیل علیہ السلام تڑپنے لگے کہ پانی نہیں ملتا اور شیر خوار بچہ ہے، کتنی دیر برداشت کر سکتے۔ سیدہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سارہ بی بی نے یہ سوچا کہ ایک تو اپنے بچے کی موت کیسے کوئی برداشت کرے، اور اپنی آنکھوں کے سامنے ان لوگوں سے پوچھے نا جن کے سامنے یہ حوادثات ہو رہے ہیں، یعنی ہم تو اخباروں میں پڑھتے ہیں، خدا جانتا ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اخبار پڑھنے میں دل پہ کیا گزرتی ہے، لیکن ان پہ کیا گزرے گی جن کے بچے، جن کے بھائی ہیں، جن کے بیٹے ہیں۔ تو اب بی بی صاحبہ اس مقصد کے ساتھ، چونکہ سب سے قریبی پہاڑ جو تھا زمزم کی جگہ جو ہے، یہاں بی بی صاحبہ کا ڈیرا تھا، اور سب سے قریبی پہاڑ جو ہے وہ جبل صفا تھا، ابھی قبیس اس کے بعد تھا۔ تو اس لیے بی بی صاحبہ نے سوچا کہ میں اگر اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں تو ہو سکتا ہے کوئی دور سے آدمی آتا ہوا نظر آ جائے اور اس کے پاس پانی ہو، کیونکہ صحرا میں چلنے والے لوگ تو مشکیزیں پانی کے ساتھ رکھتے تھے، یا کہیں کوئی اڑتا ہوا پرندہ نظر آ جائے، اندازہ لگے کہ شاید وہاں کوئی پانی ہے، آبادی ہے۔ تو بی بی صاحبہ صفا پہ آئیں اور نظر ڈالی تو کچھ بھی نظر نہ آیا۔ تو اس لیے پھر بی بی صاحبہ چلی مروہ کی جانب، اور صفا اور مروہ کی جانب میں جو جگہ ہے یہ نیچے تھی جہاں اب سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں۔ تو جب بی بی صاحبہ اس وادی میں آ جاتی تو حضرت اسماعیل بھی نظر نہ آتے، اور ویسے بھی نیچے ہو جاتی، کوئی اور چیز بھی نظر نہ آتی، تو بی بی صاحبہ جلدی جلدی دوڑتی۔ آپ مروہ پہ پہنچی، مروہ پہ پھر صفا پہ پہنچی، حتی تمت سبعا، آپ نے 7 چکر لگائے، اور جب 7واں چکر ختم ہو رہا تھا مروہ پہ تو آواز آئی۔ تو بی بی صاحبہ رک گئیں، آپ نے فرمایا کون ہو؟ آواز دیتے ہو لیکن نظر نہیں آتے۔ ان کان عندک خیرن، اگر تمہارے پاس ہمارے لیے کوئی بھلائی ہے، کوئی بہتری ہے تو سامنے آؤ۔ تو بعض روایات میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام سامنے آئے، اور بعض میں ہے کہ بی بی صاحبہ کو پھر بھی آواز آئی، اور بی بی صاحبہ جب پہنچی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس تو کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں مبارک تھے اور آپ کی ایڑیاں لگ رہی تھیں،
اسی جگہ اللہ نے حکم دیا تھا جبریل علیہ السلام کو کہ اپنا پر مارو. حضرت نے اپنا پر مارا تو زمین سے چشمہ بہ نکلا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ زمزم کا پانی جو ہے یہ جنت کے پانی سے بھی افضل ہے. انہوں نے کہا اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ معراج والی رات سے پہلے جب میرے آقا نامدار سرکار مدینہ حبیب کبریا رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جب سینہ مبارک کھولا گیا تو زمزم کے پانی سے دھویا گیا. تو اس سے محدثین کرام نے ایک مسئلہ نکالا کہ اگر جنت کا پانی افضل ہوتا، حوض کوثر کا پانی اگر افضل ہوتا تو جبریل علیہ السلام کو پانی لانے میں کیا تکلیف تھی. تو اس لیے دلیل نکلی کہ یہ پانی اس سے زیادہ افضل. اور دوسرا علماء کرام نے ایک وجہ اور بھی بیان فرمائی ہے. انہوں نے کہا ہر چیز اللہ کے حکم سے پیدا ہوتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن جنت جو ہے اور جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ تو بس کن فرمایا اور ہو گئی. اللہ نے حکم دیا کہ پیدا ہو جا، ہو گئی بس. لیکن اس زمزم کے پانی میں حکم ربی بھی ہے. اور دو انبیاء، ایک رسول نوری ہے اور ایک رسول بشری ہے. دو انبیاء نے ایک رسول ہے جو رسول ہے نوری اللہ کی طرف سے انبیاء کی طرف جبریل علیہ السلام، وہ نوری فرشتہ ہے، وہ بھی رسول ہے. اور ایک سیدنا اسماعیل علیہ السلام، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں. تو اللہ کے نبی بھی وہاں پاؤں ہلا رہے تھے اور اس رسول نوری نے بھی وہاں حکم خداوندی سے پر مارا. تو لہذا انہوں نے کہا اس کی فضیلت جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا. تو اب جب پانی پیدا ہوا، پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا تو بی بی صاحبہ نے پتھر رکھے اور اس کو روکنے کی کوشش کی، سمجھتے ہوئے کہ اللہ نے مہربانی کی ہے، یہ پانی تو نکل آیا ہے لیکن پتہ نہیں یہ کتنا ہوگا، پتہ نہیں ایک دن رہے، 2 دن رہے، یا تھوڑا سا پانی ہے ابھی خشک ہو جائے تو اس کو میں ذرا اکٹھا کر لوں تاکہ کچھ دن تو ہمارا گزارا ہو جائے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا نے فرمایا رحم اللہ ام اسماعیل، اللہ اسماعیل کی اماں پہ رحم فرمائیں. اگر بی بی صاحبہ اس کو نہ روکتی تو یہ بھی ایک کھلا ہوا چشمہ اور کھلی ہوئی جیسے نہر بہتی ہے ایسے بہ جاتا دنیا. لیکن ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے. اگر وہ نہر جاری ہو جاتی تو پھر کعبۃ اللہ کا طواف ہم کیسے کرتے؟ پھر اس نہر کو بند کرنا پڑتا، پردے ڈالنے پڑتے، راستے بنانے پڑتے. ایک مقام ابراہیم کی وجہ سے دیکھیں اب کتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی منظور تھا. اور دوسرا اگر نہر جاری ہو کے پوری دنیا میں یا اور ملکوں میں بھی چلی جاتی تو زمزم کی وہ عظمت تو نہ رہتی کہ دنیا مکے سے زمزم لینے کے لیے آئے گی. زمزم تو پھر ہر کسی کے دروازے پہ پہنچ جاتا. اور جب چیز عام ہو جائے تو اس کا ادب اور قدر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ اب آپ لوگ جو مکے میں رہتے ہیں، جو سالہ سال سے کام کرتے ہیں، ان میں کتنے خوش نصیب ہیں جو زمزم کو شوق سے پیتے ہیں. ہاں الا وہ خوش نصیب جن کو زمزم کا بھی پتا ہے اور زمزم کی فضائل کا بھی پتا ہے اور اللہ نے ان کو اس کے پینے کا حقدار بھی بنا دیا ہے. الحمدللہ وہ تو پیتے ہیں. تو اب جناب وہ چشمہ بن گیا اور وہاں اس چشمے کے ساتھ کچھ عرصہ گزرا تو جرہم اور امالکہ کا قبیلہ، یہ یمن کے رہنے والے تھے اور اصل عرب تھے. جب وہ لوگ گزرے اپنے سفر میں اسی طرح جیسے خانہ بدوش لوگ گزرا کرتے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اس کعبہ شریف والی جگہ کے قریب اڑ رہا ہے. تو ساتھیوں سے کہا بھی ہم نے تو پہلے یہاں کبھی پرندے اڑتے ہوئے نہیں دیکھے، پتہ تو کرو، معلوم ہوتا ہے پانی ہے، بغیر پانی کے پرندہ کیسے رہے. انہوں نے ایک آدمی بھیجا، وہ آیا تو دیکھا کہ ایک عورت بھی ہے، ایک بچہ بھی ہے، وہاں پانی کا چشمہ بھی ہے.
اور خدا کی قدرت ہے کہ پانی ماشاءاللہ بڑا جوش مار رہا ہے. انہوں نے پوچھا اور نے کہا کہ اماں جان ہم جرہم قبیلے کے لوگ ہیں، اگر ہمیں اجازت دو تو ہم یہاں رہیں گے. تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ ہاں رہنے کی تو اجازت ہے، لیکن پانی پر تمہارا حق نہیں ہوگا، کیونکہ پانی تو ہمارے لیے اللہ نے نکالا ہے اور جو پہلے ہوتا ہے وہی حقدار ہوتا. اور یہی قاعدہ زمینوں میں ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی زمین مردہ ہے، مردہ کا معنی کیا کہ بے آباد ہے، یعنی غیر آباد ہے. من احیا ارضا میتا، فرمایا جو مردہ زمین کو جا کے محنت کرے آباد کرے وہ اسی کی. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اگر آج 1400 سال پہلے جو حضور نے یہ حکم فرمایا تھا اس پہ عمل ہوتا تو آج جاگیرداری کی مصیبتیں نہ ہوتی، آج جاگیرداری کی جیلوں کے اندر مسلمان قید نہ ہوتے، آج جاگیرداروں کے بچے غریب ہاری اور مزارے کی بیٹیوں کی عزت و عصمت سے نہ کھیلتے. تو لاکھوں ایکڑ کا اور ہزاروں ایکڑ کا مالک ہے اور اس کے مقابلے پہ ایک مزدور ہے جس کے پاس ایک گز زمین بھی نہیں. اور وہ جو ہزاروں ایکڑ کا مالک ہے وہ دوسرے ملکوں میں بیٹھا ہوا شرابیں پی رہا ہے، اور جو غریب ہے، ہاری ہے، مزدور ہے، وہ صبح سے لے کر سردی ہے، گرمی ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، سیلاب ہے، رات دن محنت کرتا ہے. اور جب فصلیں لہلہاتی ہیں تو اس زمیندار کی مرضی ہے کہ منہ میں ڈالنے کے لیے کچھ روٹی دے دے، جیسے کتے کو خیرات ڈالی جاتی ہے. اگر مرضی آئے اور کسی بات پہ ناراض ہو جائے تو اس سے بھی محروم کر دے کہ جاؤ. اگر اسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل ہوتا، اور اسی لیے بی بی صاحبہ نے بھی ایک اصول قائم فرمایا، اور خدا کی حکمت بھی تھی چونکہ اللہ نے بنا کعبہ کا کام جو انہیں سے لینا تھا تو اصل وارث تو یہی تھے کعبہ کے، تو اصل زمزم کے وارث بھی وہی بنے. تو ان لوگوں نے جو ہم نے پھر یہاں اقامت اختیار کی تو ہم قبیلے نے بھی آگے یہاں ڈیرا لگا لیا، اور اسماعیل علیہ السلام نے آہستہ آہستہ عربی وہاں سے سیکھی. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عرب جو ہیں یہ 3 قسموں پہ ہیں. ایک عرب عاربہ، اور ایک عرب باعدہ، اور ایک عرب مستعربہ. یہ 3 قسم ہیں ان میں کے. ایک تو وہ عرب قومیں تھی نا جی، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، جو ختم ہو گئی، جن کی نسل بھی نہ بچی، ختم ہو گئی. کوئی ان کا تو کوئی ایک آدمی بھی زندہ نہ رہا. اللہ نے ان کی تو نسل کی نسل ہی ختم کر دی. اس کے بعد یہ سب سے پہلے عربی سیکھنے والے جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں. ورنہ پہلے جو زبانیں تھیں وہ عبرانی تھیں، پہلے جو زبانیں تھیں وہ سریانی تھیں. اور عبرانی زبان جو ہے وہ بڑی ثقیل زبان ہے، یعنی بڑی مشکل زبان ہے. اگر آپ پڑھیں گے نا عبرانی تو آپ کو سمجھ نہیں آ سکے گی، یعنی آپ عبرانی زبان کا ایک صفحہ بھی یاد نہیں کر سکتے. تو اس کو پھر سہل جب کیا گیا تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے عربی سیکھی، اور جب جوان ہوئے تو آپ نے اسی قبیلہ جرہم سے شادی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام بڑی مدت کے بعد شام سے مکہ تشریف لے آئے کہ میں پتہ تو کروں میں نے جو اپنی بیوی بیٹا چھوڑا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام پہنچے تو خدا کی شان یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر میں موجود نہیں تھی. اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر انبیاء عالم الغیب ہوں تو پھر حضرت خلیل بھی اس وقت تشریف لے آتے جب اسماعیل علیہ السلام موجود ہوتے. لیکن ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں ہیں، وہ چاہتے ہیں تو علم عطا فرما دیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں تو علم عطا نہیں فرماتے. جب حضرت خلیل علیہ السلام آئے، آ کے پتہ کیا، پوچھا، آپ کی بیوی موجود تھی
پوچھا کہ آئی نہیں اسماعیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ تو شکار کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا کیا حال ہے؟ ما عیشکم، کیا ہے تمہارا کھانا پینا؟ انہوں نے کہا کیا کھانا پینا؟ ماں سوا پانی کے اور ماں سوا کسی پرندے ورندے اور جانور کے ہمیں کیا ملتا ہے یہاں؟ ہم تو بڑے تنگ ہیں، نحن فی ضیق و شدۃ، ہم بڑی تکلیفوں میں مبتلا ہیں۔ حضرت ابراہیم الخلیل نے فرمایا کہ اچھا جب تمہارے شوہر آ جائیں تو انہیں کہنا کہ ایک بزرگ آئے تھے اور وہ آپ کو سلام بھی کہہ رہے تھے اور یہ بھی فرما رہے تھے کہ غیر اتبت بابک، اپنے دروازے کی چوکٹ جو ہے اس کو بدل ڈالو۔ اب سیدنا اسماعیل علیہ السلام آئے تو حدیث پاک میں اور صحیح بخاری شریف کے اندر بھی اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ لفظ موجود ہیں کہ آنسا، یعنی حضرت اسماعیل کو انس والی ایسے محسوس ہوا کہ کوئی آیا ہے ہمارے گھر میں، کیونکہ اللہ کے نبی جہاں گزرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر شان والے جہاں آتے ہیں تو وہاں لازمی بات ہے تو اثر تو ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایک دنیا کے عطر بیچنے والا کہیں سے گزر جائے تو آدمی کہتا ہے یار بڑی خوشبو آ رہی ہے، اور جہاں حقیقی عطر کے مالک جو ہیں، جو حقیقی خوشبوؤں کے مالک ہوں اللہ کے انبیاء، جب وہ کہیں سے گزرتے ہیں کہیں تشریف لاتے ہیں تو کیسے اثرات و ثمرات و برکات نہ ہوں؟ لیکن شرط ہے کہ دیکھنے والی نظر بھی تو پھر اسماعیل کی ہو۔ آپ نے پوچھا کہ کوئی آیا تھا ہمارے گھر میں؟ انہوں نے کہا ہاں ایک آدمی آئے تھے، جانی شیخ قضا و قضا، اس حلیے کے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا لوسا کے وشین، کوئی پوچھا کوئی حال حوال اور کوئی حکم دیا؟ انہوں نے کہا ہاں پوچھا تھا۔ تو میں نے کہا بڑی تکلیف میں۔ انہوں نے کہا لوسا کے وشین، کوئی وصیت بھی کی، کوئی بات فرما گئے؟ انہوں نے کہا یہ کہہ گئے تھے کہ جب تمہارا شوہر آ جائے تو اس کو کہہ دو کہ غیر اتبت بابک، اپنے دروازے کی چوکٹ کو بدل ڈالو۔ تو نے کہا وہ آنے والے جو تھے تمہیں پتہ نہیں ہے؟ ابھی ابراہیم، وہ تو میرا ابا تھا ابراہیم الخلیل علیہ السلام، اور جو حکم مجھے دے گئے ہیں اس حکم کا معنی یہ ہے کہ میں تمہیں اب اپنے گھر میں نہ رکھوں کہ نبی کی بہو ہو کر تم اللہ کی نعمتوں کی شکایت کرتی، اللہ کے نبی کے گھر میں، نبی کے بیٹے کے گھر میں، اور تم پھر کہتی ہو کہ ہم تنگی میں ہیں۔ اللہ جو دیتا ہے اس کی حکمت ہے، اللہ نے کسی کو غریب رکھا ہے تو حکمت ہے، اللہ نے کسی کو غنی بنایا ہے تو اس کی حکمت ہے، اللہ نے کسی کو صحت عطا فرمائی ہے تو حکمتیں ہیں، بیماری دی ہے تو حکمتیں ہیں، ہم تو نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں طلاق دی، الحقی بیالک، جاؤ اپنے خاندان کے پاس چلی جاؤ۔ اسی لیے علماء نے بھی لکھا ہے کہ والدین کی اطاعت جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے فرمایا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، حالانکہ حضرت عبداللہ نے بڑی محبت سے شادی کی تھی، لیکن ابا نے حکم دیا تو فوراً طلاق دے، کہ جب والد کا حکم ہے تو پھر سوچنے کا کیا مان؟ اگر ہم نے سوچنے کے بعد عمل کرنا ہے تو پھر والد کی اطاعت کا کیا جذبہ رہا؟ اصل بات تو ان کی اطاعت ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری شادی فرمائی اور اس کے بعد پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے، اور خدا کی قدرت ہے کہ اسماعیل علیہ السلام پھر بھی گھر میں موجود نہیں تھے۔ آپ نے پوچھا کہ ما عیشکم، کیا ہے تمہارا کھانا پینا؟ انہوں نے کہا ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ کی مہربانی، الماء واللحم، کہ اللہ نے ہمیں پانی بھی دیا ہے اور تر و تازہ گوشت ملتا ہے، اللہ کی نعمت۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ اتریں، بیٹھے، مہربانی کریں، آ جائیں گے آخر اسماعیل علیہ السلام۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ چلو آپ غسل فرما لیں، آپ سفر کر کے آئے ہیں تاکہ کچھ تھکان اور غبار سفر جو ہے وہ اتر جائے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ ایک پتھر پہ سیدنا ابراہیم نے بس پاؤں رکھ لیا اپنی سواری سے اور اپنا سر مبارک جھکا دیا کہ بس میرے بال دھو لا لو، اور اس کے بعد پھر سفر پہ چلے گئے اور فرمایا کہ جب تمہارا خاوند آئے تو میرے سلام کہیں اور ان کو بتائیں کہ سب اتبت بابک، کہ اپنے گھر کی اس چوکٹ کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔
یہ کنایات ہوتے ہیں، اشارات ہوتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل آگے پھر تیسری دفعہ سیدنا ابراہیم الخلیل تشریف لے آئے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام جو تھے بیٹھے ہوئے تھے انہو یبری نبلن، اپنے تیر جو تھے ان کو صاف کر رہے تھے، تیز کر رہے تھے، تیر بنا رہے تھے، اور جب دیکھا کہ ابا آئے ہیں تو اٹھے اور ملے اور انہیں بٹھایا، اور حضرت خلیل نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے اور میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم اس حکم میں میری مدد کرو گے کہ نہیں کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان افعل ما امرک ربک، جو اللہ نے حکم دیا ہے، رب نے حکم دیا کرو، میں تو حاضر ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس جگہ میرا گھر بناؤ۔ اب سیدنا ابراہیم الخلیل نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کا کام شروع کیا۔ اب دیکھیں خداوند قدوس نے کسی پیغمبر کو تو ایسا، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا، انہیں زرے بنانے کا علم عطا فرمایا، نعم السابغات وقدر فی السرد، یعنی لوہار کا کام سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا۔ لیکن ان کی شان یہ تھی کہ بغیر کسی آگ میں ڈالے ہوئے لوہا ان کے ہاتھ میں ایسے ہوتا تھا جیسے آٹا ہو، جیسے کوئی معجون ہو، جیسے کوئی شمع ہو، موم ہو، جدھر چاہے موڑ دیں، جدھر چاہے سیدھا کر دیں۔ اسی طرح لکڑی کے درجانے جسے آپ درخان کہتے ہیں، اس کا کام سب سے پہلے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو سکھلایا۔ انہیں حکم دیا گیا کہ کشتی بناؤ، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی۔ اسی لیے اللہ نے ہر نبی سے کوئی نہ کوئی کام لیا ہے تاکہ قیامت تک لوگ جو ہے اس کام کو عیب نہ سمجھیں۔ کام عیب نہیں ہوتا، آدمی کی بد اخلاقی اور بد عملی عیب ہوتی ہے۔ صنعت اور حرفت جو ہے وہ عیب نہیں، وہ تو باہر سے فخر ہے۔ چاہے کوئی آدمی جوتے کا کام کرتا ہے، لوہار کا کام کرتا ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے، بنا کا کام کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ چونکہ بادشاہ بھی تھے تو آپ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے اور پھرا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے کہ بھائی کوئی تکلیف ہے؟ تو لوگ جب بتلاتے کوئی بات رہتے، اچھا بھائی تمہارا بادشاہ جو ہے یہاں داؤد علیہ السلام وہ کیسا ہے؟ اصل تو حاکم کا کام یہی ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے رعایا کی خبر گیری کرے۔ اصل تو حاکم کا کام یہی ہے کہ وہ اپنی خبر رکھے کہ میرا رعایا کس حال میں ہے، وہ کیسے زندگی گزار رہا ہے۔ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ تو بیٹھا ہوا عیش کرتا رہے اور رعایا مرے یا بچے یا زندہ رہے یا مر جائے۔ ہے نا، کتنی بڑی عجیب بات ہے۔ ایک بادشاہ کے زمانے میں جب وہ بادشاہ نکلے، ایک بوڑھی بدوی عربی یعنی دیہات میں رہنے والی ایک عورت نے آگے شکایت کی کہ بادشاہ سلامت میری بکریاں چوری ہو گئی۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ اماں کیسے چوری ہو گئی؟ انہوں نے کہا جی رات کو میں سوئی ہوئی تھی، کوئی چور آیا لے گیا بکریاں۔ تو بادشاہ ہنس پڑے، انہوں نے کہا اماں جان کچھ رات کو جاگا کرو، یہ نہیں اپنے مال کو چھوڑ دیا سو گئی، کچھ حفاظت بھی کیا کرو، جاگا بھی کرو رات کو۔ تو دیکھیں اس بڑھیا نے کیا جواب دیا۔ اس نے کہا بادشاہ میں نے یہ سوچا تھا کہ ہمارا بادشاہ جاگ رہا ہے تو مجھے جاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ اگر پتا ہوتا کہ ہمارا بادشاہ سو گیا ہے تو پھر میں جاگتی۔ بادشاہ کو بڑا جواب پسند ہے، انہوں نے کہا کہ فوراً بکریاں بھی دو اور تلاش کرو اور چوروں کو پکڑو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی گشت کرتے تھے۔ یہی تو ہے کہ جب سے ہمارے حاکموں نے ہماری نگرانی، ہماری احوال، ہماری خبرگیری چھوڑ دی، رعایا برباد ہو گئی۔ کیوں؟ ان کو کوئی واقعہ پیش آئے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو وہ سمجھیں۔ انہوں نے تو جس دن گزرنا ہو سڑکیں بھی صاف ہوتی ہیں، بجلیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں، کمکمے بھی روشن ہوتے ہیں، دو رویہ بچے بھی کھڑے ہوتے ہیں، جھنڈے بھی اٹھائے ہوتے ہیں، ہٹو بچو بھی ہو رہی ہوتی ہے، وہ تو سمجھتے سارا رعایا ماشاءاللہ مزے میں۔ ان کو تو پتہ نہیں ہوتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام گزرتے پوچھتے، ایک دن اللہ نے فرشتہ بھیجا، انسان کی شکل میں آیا، حضرت داؤد علیہ السلام ملے، فرمایا ابھی کیا حال ہے، تمہاری کیا رائے ہے، یہاں جو بادشاہ ہے داؤد علیہ السلام اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ اس نے کہا نعم الرجل ولکن فیہ خلۃ۔ اس نے کہا آدمی تو بہت اچھا،
بادشاہ تو بہت اچھا ہے، لیکن اس میں ایک عادت ہے، ایک بات ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو اس جیسا آدمی کوئی نہیں۔ پھر میں بتلاؤں وہ کیا بات؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ وہ بیت المال سے خود بھی وظیفہ لیتے ہیں اور بچوں کو بھی کھانا بیت المال سے کھلاتے ہیں۔ اگر وہ اپنی کمائی سے کھاتے نا تو سبحان اللہ اور زیادہ بات ہوتی، یعنی سبق ملا کہ بیت المال تو غریبوں کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت داؤد جب واپس آئے انہوں نے کہا میرا اللہ تو بڑا کریم ہے، مہربانی فرما پھر میرے کو رزق کا بندوبست کر کے میں اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاؤں اور میں بیت المال سے نہ لوں۔ اللہ نے لوہا نرم کر دیا اور ان کو زرہ کی تعلیم دی۔ حضرت زرہ بناتے تھے اور اس زمانے میں 1000 درہم کی بیچتے تھے، اور پھر اپنی آمدنی کو 3 حصے کر دیتے تھے۔ ایک حصہ تو اسی وقت غریبوں کے لیے، ایک حصہ اپنے بال بچوں کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے اسی کام کو چلانے کے لیے بھی لوہا لینا ہے، چیزیں لینی ہے، سامان لینا ہے، بنانا ہے۔ تو اس لیے اپنے ہاتھ سے کام کرنا جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ سب سے بہتر رزق اس انسان کا ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے، اور فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ اور آج ہمارا جذبہ اسلام کے بالکل الٹ ہو گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کمائے مزدور، کمائے ہاری، کمائے مزرع اور کھائے جگیردار، کمائے ڈرائیور اور کھائے مالک، کمائے مزدور اور کھائے مالک، کمائے دکان پہ جو کھڑا ہوا ہے نوکر، جس کو ہم نے 1000 یا 1200 پہ نوکر رکھا ہوا ہے، سارا دن وہ ڈیوٹی کرے، لاکھوں میری جیب میں آئے۔ جب سے یہ بات آ گئی ہے ہم نے اسلام کے اس جذبے کو بھی چھوڑ دیا، ورنہ اگر ہم صحیح معنوں میں اپنی آمدنی میں غریبوں کا حق ادا کرتے، وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، تو آج دنیا میں کہیں آپ کو کوئی غریب نظر نہ آتا، کوئی بیمار نظر نہ آتا، آج دنیا میں آپ کو کوئی محروم نظر نہ آتا۔ یعنی آج اس ملک میں متمدن دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو صرف بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، لاکھوں لوگ ہیں جو صرف پانی نہ ملنے کی وجہ سے مر رہے ہیں، اور لاکھوں لوگ ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جہاں پانی کا انتظام اتنا گندا ہے کہ جو ندی نالے میں پانی آتا ہے اسی میں ان کے گٹر کا پانی ملتا ہے، اور وہی گندا پانی پی کے وہ بیماریوں میں تڑپ رہے ہیں۔ اور ان کے مقابلے میں ہمارے سردار، ہمارے جاگیردار، صنعتکار، ساہوکار، ان کا تو پانی بھی باہر سے آتا ہے، وہ تو اپنے ملک کا پانی بھی نہیں پیتے، ملک کے بڑے خیر خواہ، ان کا تو پانی بھی باہر سے آتا ہے، بند بوتلیں آتی ہیں، وہ تو گندا پانی کیسے پی سکتے ہیں گندے ملک کا؟ یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، بیٹا مزدور بنا ہوا ہے اور باپ بیمار بنا ہوا ہے۔ اللہ کے کعبے کی تعمیر کی، جب دیوار اونچی ہو گئی تو اس پتھر پہ کھڑے ہوئے جس کا نام مقام ابراہیم، اور جب اللہ تبارک و تعالی کا کعبہ جیسے ان سے بن سکا، اب زندگی میں انہوں نے پہلے کوئی تعمیر تو نہیں کی تھی۔ اللہ کی شان دیکھیں، خدا کی حکمتیں ہیں۔ ورنہ آج دیکھیں الحمدللہ موجودہ خدمات دیکھیں، موجودہ حرم پہ نظر ڈالیں، موجودہ تعمیرات پہ نظر ڈالیں، اور خدا کے کعبے کی دیواروں پہ بھی نظر ڈالیں کہ پتھر بھی برابر نہیں، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی چوڑا ہے، کوئی لمبا ہے، اور آج تک اللہ کی شان ہے کہ وہی چلے آ رہے ہیں۔ ورنہ تو کیوں؟ اصل وجہ کیا ہے کہ بھئی جن پتھروں کو اللہ کے پیغمبروں نے بنایا تھا اور ہاتھ لگایا تھا ان کو کیوں بدلا جائے؟ ورنہ الحمدللہ اگر اس کے بدلے میں اجازت ہو تو ماشاءاللہ، آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے بادشاہ جو ہیں خادم الحرمین، ان کو تو مسجدوں سے عشق ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ پوری دنیا میں کوئی ملک نہیں چھوڑا جہاں مسجد نہیں بنا ڈالی، اور جہاں جہاں مسجد بنائی ہے خدا جانتا ہے، آدمی اندر داخل ہو تو دل نہیں کرتا باہر نکلنے کو۔ یعنی روحانیت تو ان لوگوں کو پتا ہوگا جو اللہ والے ہیں، ہمیں تو ظاہری یعنی آرام ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں تو ایسا آرام کبھی دیکھا ہی نہیں کہ ایسی قالینیں، ایسی صفائی، ایسے فانوس، ایسے
سینٹرلی ایئر کنڈیشننگ کا انتظامات، حمامات، وضو کی جگہیں، صفیں، انتظام، دل کرتا ہے کہ آدمی بیٹھے رہے. اگر انہیں اجازت ہو تو اس کو سونے اور چاندی کی اینٹیں لگا کے بنا دیں. لیکن اسی میں حکمت ہے کہ اللہ اسی بنا کے کچھ نہ کچھ آثار کو تو باقی رکھنا چاہتے ہیں. تو اس بارے میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو بنا لیا تو سیدنا ابراہیم الخلیل نے کئی دعائیں کی. ان میں سے ایک دعا تو یہ تھی کہ اللہ اس گھر کو امن والا بنا. امن کا کیا معنی تھا کہ قحط سے بھی امن ملے، کیونکہ آگے آیت موجود ہے کہ اللہ ان کو پھلوں سے رزق بھی عطا فرما، کہ ان کو بھوک نہ ملے، قحط نہ ملے، تکلیف نہ ملے، ان کو کھلا رزق عطا فرما، قحط سے، بلا سے ان کو امن عطا فرما. اور دوسرا امن یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ظاہری امن بھی عطا فرما، کہ یہاں پر حتیٰ کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی امن کا یہ عالم تھا کہ اگر باپ کے قاتل کو بھی دیکھتے تو حرم میں نہ چھیڑتے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ میرا اللہ لوگوں کے دلوں کو بھی اس گھر کی طرف پھیر دے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ میرا اللہ ان کو ظاہری اور باطنی نعمتوں سے بھی نواز دے. تو اسی کو اللہ نے ان آیات میں ذکر کیا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. اللہ اس گھر کو امن والا بنا. آپ بھی دعا کریں اللہ اس کو قیامت تک امن والا رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے امن اور استقرار کو قیامت تک قائم دائم رکھے. اور اللہ حاسدین سے، اعداء سے اور مفتنین کے فتنوں سے حرمین الشریفین کو قیامت تک محفوظ رکھے. کیونکہ تمام دشمنان اور مفتنین اور مفسدین کی نظریں تو اللہ کے حرم میں ہوتی ہیں نا، کیونکہ یہ مرکز ہدایت ہے، یہ مرکز اسلام ہے، یہ برکت ہے اور رحمت ہے. اور اس کے بعد دعا کی کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. میرا اللہ جو اس میں مومن ہو، ایمان والا ہو، جو تیری توحید کے ماننے والا ہو اور آخرت پہ ایمان رکھنے والا ہو، ان کو بھی امن عطا فرما، رزق عطا فرما، اور رزق بھی پھلوں سے عطا فرما. کتنی جامع دعا تھی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم تیری دعائیں منظور ہیں، لیکن میرا بھی ایک فیصلہ سن لو. قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. کہ میرے خلیل جو آگے تیری ذریت میں جس نے کفر کیا، جو کافر ہوئے، جو ناشکر ہوئے، جو مشرک ہوئے، ان کو بھی کچھ دن تو فائدہ اٹھانے کا، نفع اٹھانے کا موقع مل جائے گا حرمین سے، لیکن ان کو ہم کھینچ ڈالیں گے عذاب جہنم میں، اور برا ہی ان کا ٹھکانہ ہوگا. اور اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد دلاؤ اپنی اس قوم کو جو دعویٰ کرتی ہے ملت ابراہیمی کا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اس کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام، اور ساتھ دونوں کیا کہہ رہے تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. دونوں اللہ کے نبی دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما. تو یہاں سے یہ مسئلہ نکلا کہ اگر کوئی آدمی اچھا کام کرتا ہے، مسجد بناتا ہے، مدرسہ بناتا ہے، یتیم خانہ بناتا ہے، غریبوں کے لیے ہسپتال بناتا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ یہ تو اچھا کام ہے، یہ ضرور منظور ہوگا. نہ اچھا کام کرتے وقت بھی مالک سے دعا مانگے کہ مولا تو منظور کر لے، ورنہ کعبے سے اچھا کام کون سا ہو سکتا تھا. یعنی کعبہ اللہ کا، بنانے والے اللہ کے پیغمبر، لیکن پھر بھی رو رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا. اور یہاں سے اللہ نے سبق دیا کہ مشرکین مکہ تم دعویٰ کرتے ہو ملت ابراہیمی کا، تم دعائیں مانگتے ہو حبل سے، دعائیں مانگتے ہو لات سے، دعائیں مانگتے ہو عزا سے، دعائیں مانگتے ہو بتوں سے. اور دیکھو ابراہیم جب کعبہ بنا رہا تھا تو کس سے دعائیں مانگ رہا تھا. اسی طرح جیسے کہ آج اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے بزرگوں کے مزاروں پہ بیٹھنے والے ان بزرگوں سے جنہوں نے ساری زندگی خدا سے مانگا ہے، یہ ان کے مزاروں پہ کھڑے ہو کے قبروں سے مانگتے ہیں. تو اللہ فرماتے تم کیسے ان کے طریقے پہ ہو کہ وہ جب تک زندہ رہے تو مجھ سے مانگتے رہے،
جب تک زندہ رہے تو میرا ذکر کرتے رہے، جب تک زندہ رہے تو میری توحید کا ڈنکا بجاتے رہے، اور تم ان کی قبروں سے مانگ کے شرک کر رہے ہو اور دعویٰ بھی کرتے ہو کہ ہم مجاور ہیں اور ہم حقدار ہیں۔ اور آگے پھر ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بڑی بات سمجھا دی کہ ربنا تقبل منا، اے رب ہماری اس محنت کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، کیونکہ دعاؤں کے سننے والا تو ہے، اور تو کوئی دعاؤں کے سننے والا نہیں ہے، اور کوئی پکار کے سننے والا نہیں ہے۔ انک انت السمیع، صرف سننے والی تیری ذات ہے، اور العلیم، اور جاننے والی بھی تیری ذات ہے کہ جو آدمی عمل کر رہا ہے وہ مخلص ہے یا نہیں ہے، وہ خالص تیری رضا کے لیے ہے کہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بھی دعا کی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے پروردگار عالم ہمیں اپنا ماننے والا، ہمیں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنے والا بنا، مسلمین لک ومن ذریتنا، اور میری اولاد میں سے بھی، وارنا مناسکنا، اور اللہ ہمیں ان مناسک کی ادائیگی کے بارے میں بھی علم عطا فرما، وتب علینا، اور ہم سے کوئی غلطیاں ہو جائیں تو ہمیں معافی عطا فرما، کیونکہ انک انت التواب الرحیم، توبہ کے قبول کرنے والے بھی آپ ہیں اور اپنے بندوں پہ رحمت فرمانے والے بھی آپ ہیں۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بنائے کعبہ کا ذکر فرمایا، اور مشرکین کا بھی رد آیا، یہود کا بھی رد آیا، نصارہ کا بھی رد آیا، اور تائید کس کی آئی؟ سیدنا محمد الرسول اللہ، کہ دیکھو میرا مدنی ابراہیم کے طریقے پہ ہے، جیسے وہ مجھ سے مانگتے ہیں محمد مصطفیٰ بھی مجھ سے مانگتے ہیں، جیسے وہ میرے حکم کے پیرو ہیں محمد عربی بھی میرے حکم کے تابع ہے، جیسے انہوں نے میرا گھر بنایا ہے میرے نبی نے بھی میرے گھر کو بسایا ہے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبے کی عمارت رکھی، حضرت محمد مصطفیٰ نے اس کو آباد فرمایا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ صحیح معنی میں ملت ابراہیم پہ اگر ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ ہے، تمہارے دعوے جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، محض زبانی کلامی دعوے ہیں جن کے اندر حقیقت کوئی نہیں۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ وتم۔ ایک آدمی کی دو گھر والیاں ہیں، دوسری گھر والی سے اس کی ایک لڑکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جو اس نے اپنے پہلے گھر والی کے بھائی کو دی ہوئی، ٹھیک، کوئی بات نہیں، پہلی گھر والی کے بھائی کو دے تو کیا ہے۔ میں نماز جنازہ کے تیسری تکبیر میں شامل ہوا، یعنی 3 تکبیریں ہو گئی اور جنازے میں ہم مل گئے، تو اب میں کیا کروں؟ اب یہ ہے کہ جب امام سلام پھیر لے تو تم جلدی کے ساتھ تکبیریں پوری کر لو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس صرف تکبیریں پوری کر لو، لیکن اتنی جلدی کہ میت اٹھا نہیں لی جائے، یعنی تم کھڑے رہو آرام سے اور میت چلی جائے پھر کس کے اوپر تکبیریں پڑھے ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنی تکبیریں 2 بج گئیں، 1 بج گئی، 3 بج گئی، جتنی بھی بج گئی، تو اس کے بعد آپ تکبیریں پوری کر لیں، الحمدللہ آپ جنازے میں شریک ہو گئے۔ نماز اور روزے کے بارے میں جو علماء لکھتے ہیں، بہرحال یہ تو قرآن میں موجود ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یعنی جو لوگ ایسے ہیں بوڑھے کہ ان کے طاقت میں روزہ رکھنا نہیں، یا ایسے بیمار ہیں کہ شفا کی امید نہیں، تو وہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ فرض نماز کے بعد جس میں سنت ہو تو سنت پڑھنے میں اگر دیر کرے تو ثواب کم ملتا ہے، یہ آپ نے غلط سنا ہے، صرف بعض کتابوں میں یہ ہے کہ مغرب کی سنتیں آدمی جلدی پڑھے، کیونکہ قاعدہ ہے نا کہ دن کے عمل جب پورے ہو گئے تو پھر آسمانوں پر اٹھا لیے جاتے ہیں، تو اس لیے جب ہمارے نامہ عمل اوپر جائیں تو یہ سنتیں بھی ساتھ لکھی ہوئی چلی جائیں، ورنہ ہر نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، کم از کم 10 بار، اللہم انت السلام ومنک السلام،
یہ تو حضور ہر نماز کے بعد پڑھنے کے بعد سنتیں پڑھتے تھے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جہاں فرض پڑھیں اس جگہ کو چھوڑ کے سنتوں کے لیے جگہ تبدیل کر لیں۔ ایک تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو راستہ مل گیا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی جگہ بدل کے ہم سجدہ کریں گے اتنی ٹکڑے زمین کے قیامت میں ہمارے سجدوں کی گواہی دیں گے۔ اس لیے آپ جو ہے بہرحال یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ جلدی پڑے گا ثواب۔ میں نے عرض کیا تھا کہ گھوڑے کے حلال ہونے کے بارے میں ائمہ کرام کے اندر اختلاف ہے، ویسے ایک حدیث مبارک میں اس کی حلت ملتی ہے، اس لیے بعض ائمہ کرام اس کو حلال سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی کا وضو کیا ہوا ہے، پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، پیشاب کا استنجا کرے باقی وضو نہ کرے، نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اگر وضو کے بعد پیشاب کیا ہے تو پھر تو دوبارہ سارا وضو کرنا پڑے گا۔ یہ تو الٹا مسئلہ وہ نشائی والا ہو گیا نا، اس کا بھی لوٹا بہہ جاتا تھا، وہ استنجا کرنے جاتا تھا لوٹا بہ جاتا ہے، ایک دفعہ بیچارہ بھر کے گیا بہ گیا، دوسرے دفعہ گیا بہ گیا، تیسرے کہنے لگا چلو ٹھیک ہے استنجا ہم پہلے کر لیتے ہیں پیشاب بعد میں کر لیں۔ تو یہ بڑا الٹا آدمی ہے کہ پیشاب بعد میں کر رہا ہے وضو پہلے کر رہا ہے۔ بھائی اللہ کے بندے پہلے پیشاب کرو، استنجا کرو اور پھر وضو کرو۔ میری والدہ حیات ہیں بھی، اگر والدین بوڑھے ہیں معذور ہیں تو ان کے لیے آپ حج بھی عمرہ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ عورتوں کی جائز کمایا ہوا روپیہ یعنی اور مسجد کی تعمیر میں لگ سکتا ہے، ہاں اگر عورت صاحب جائیداد ہے، عورت کی تجارت ہے یا عورت کے پاس زیورات ہیں، زمین ہے، اس کی حلال کی کمائی ہے، وہ کیوں نہیں مسجد میں لگ سکتی؟ یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ عورت کی کمائی حرام ہے۔ کمائی کا معنی یہ ہے نعوذ باللہ جو شریعت کے خلاف کام کرے عورت اور اس سے جو پیسہ ملے وہ حرام ہے۔ اگر ایک عورت کو اللہ نے جائیداد دی ہے، دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے تو جو اس کی آمدنی ہے وہ تو حرام نہیں ہوتی۔ اگر ہم نے ہنڈی سے پیسے بھیجے تو وہ مسجد میں لگا سکتے ہیں کوئی بات نہیں۔ اور انڈیا کے بارے میں تو اب بہت سارے علماء کا یہ خیال ہے کہ اب وہ دار الحرب ہے، لہذا وہاں تو کوئی سوچنے کی ضرورت بھی نہیں۔ کہتے ہیں جی گاؤں میں ایک چھوٹی مسجد تھی پہلے، اب آبادی زیادہ ہو گئی تو اس سے ہٹ کر ہم نے ایک اور مسجد بنائی ہے، لیکن جہاں پہلے مسجد کی نیت ہو چکی ہو اس کو بھی مسجد رکھا جائے گا، اس کو مٹائے نہیں، آپ اس کو بھی وہاں رہنے دیں۔